बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज गिल के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी। आप जानते हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने जिस्मानी रिमांड की मज़ीद जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद बजाय इसके कि ये शहबाज गिल को अडयाला जेल में भेजते, इन्होंने उनको बख्शी थाने में रखा और साथ जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर साहब थे उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करना शुरू कर दी। एक बात मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल जो लॉ है, क्रिमिनल लॉ में जो फाइनल जजमेंट है उसके ख़िलाफ़ अपील होती है। बाकी जो इंटरम ऑर्डर्स हैं, इंटरम ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ हमेशा रिवीजन होती है, निगरानी फ़ाइल होती है। हम देखते हैं कि सिविल लॉ में मुख्तलिफ ऐसे ऑर्डर्स हैं, चाहे वो इंटरम ऑर्डर्स हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ अपील लाई करती है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है इसमें सिवाय जो फाइनल जजमेंट है या किसी भी दरख्वास्त का जो फाइनल फ़ैसला है, जैसे एक्यूटल की एप्लीकेशन है, उसके अलावा जो इंटरम ऑर्डर्स हैं उसकी सिर्फ रिवीजन फ़ाइल होती है। तो ये और रिवीजन का स्कोप बहुत कम है, सिवाय क्वेश्चन ऑफ लॉ के अफेक्ट्स को तो डिस्कस ही नहीं कर सकते। जब ये दरख्वास्त दायर की गई तो मुझे दो शाइबे थे। पहले तो मैंने ये सोचा कि चूँकि तहरीरी फ़ैसला आएगा, तहरीरी फ़ैसले के बाद रोक कार जारी होगी जेल सुपरिटेंडेंट के नाम पर और फिर ये ले जाएंगे जुडिशल और उनको जेल पहुंचा के आएंगे। लेकिन जब ये सारा मामला हुआ और नज़रसानी की तरफ चला गया तो मैं सोचूं कि मैं इतना अरसा हो गया है, हम कानून को पढ़ते आए हैं, ज़ाब्ता फ़ौजदारी हम पढ़ते आए हैं, हमने नहीं देखा कि जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर हुई हो या खारिज हुई हो। मंजूर हुई के ख़िलाफ़ तो हमने देखा है लोग जाते हैं, लेकिन अगर दरख्वास्त खारिज हुई हो और प्रोसिक्यूशन जाए और कहे जी कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए और वो रिवीजन फ़ाइल कर दे, तो रिवीजन तो काबिल समाअत नहीं है। यही हुआ जब इनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। आज मैं आपको बताऊँगा कि जो इनके साथ हुआ है और जो जज अदनान साहब थे, एडिशनल सेशन जज, जिन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत की, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इतना दबाव था कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ख़ुद अदालत में पहुँचे और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद लड़ते रहे प्रोसिक्यूटर के साथ कि आप मेरिट के ऊपर बात न करें, हमने आज अदालत से इल्तवा लेना है, हमने मुलजिम को अभी जेल थाने में रखना है और इस दरख्वास्त को हमने पेंडिंग रखना है। और उसने पूरा जोर लगा दिया और उसने ना सिर्फ जज के साथ बदतमीज़ी की और जज पर अदम एतमाद किया, बल्कि उसने अपने प्रोसिक्यूटर के साथ भी बदतमीज़ी की और कहा कि आप, मैंने मना किया है कि दलाइल न दें। जज साहब ने कहा कि आप एडवोकेट जनरल हैं, आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए, आप कैसे सरकार फरीक की तरफ बात कर रहे हैं या आप उसकी क्यों साइड ले रहे हैं। बहरहाल जो अदालत में मुकालमा हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब जैसे ही अदालत, पहले तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की तो उसमें मुसद्दका कॉपी नहीं थी जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की। ये भी हमारे मुल्क में इन लोगों के लिए होता है कि इधर ऑर्डर हुआ, उधर मुसद्दका कॉपी मिल गई, उधर ही दरख्वास्त दायर हो गई, अपील दायर हो गई और समाअत शुरू हो गई। बाकी आम केसेस में तो ऐसा नहीं होता। इन्होंने पहले तो वो दरख्वास्त जो ऑर्डर था, मुसद्दका कॉपी नहीं लगाई हुई थी, मुसद्दका कॉपी लगा दी। तो उसके बाद जब अदालत में पेश हुए और जो एहसन साहब थे जो प्रोसिक्यूटर थे, उनकी तरफ से उन्होंने अदालत के अंदर आगे ये इस्तदा की और अदालत से कहा कि जनाब मेहरबानी करके हम ये चाहते हैं कि ये जो तफ्तीश हमने करनी है तो हमें मज़ीद रिमांड चाहिए और हम चाहते हैं कि मुलज़िम का रिमांड दिया जाए, जिस्मानी रिमांड हमें मुलज़िम का चाहिए। जज मोहम्मद अदनान खान साहब के पास उन्होंने, और ये जो मजिस्ट्रेट का उमर शबीर साहब का फ़ैसला था उसको चैलेंज किया। पुलिस की जानिब से नज़रसानी अपील में ये इस्तदा की गई कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा मुअत्तल करके मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, मुलज़िम शहबाज गिल से मज़ीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है, क्योंकि पीछे से ऑर्डर था कि कुछ भी हो जाए आपने जिस्मानी रिमांड लेना है, मुलजिम को जेल नहीं जाने देना। प्रोसिक्यूटर राना एहसन अब्बास ने का कहना था कि हमने रिमांड की इस्तदा की थी जिसे मुस्तरद किया गया, जिस पर जज साहब ने कहा कि मैं इस नज़रसानी पर तो समाअत ही नहीं कर सकता, मेरा तो दायरा इख्तियार ही नहीं है, आप कैसे उस ऑर्डर के खिलाफ नज़रसानी दायर कर सकते हैं। नज़रसानी सुनना मेरा दायरा इख्तियार नहीं है, मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि आप इस मामले पर फिर मज़ीद समाअत कल के लिए मुलतवी कर दें और कल हम इसके ऊपर समाअत करते हैं। तो प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि कल तक समाअत मुलतवी हो जाएगी, आज मुलजिम को हम राहदारी रिमांड पर थाने ले जाएंगे, जेल नहीं लेके जाएंगे, और कल हम इस पर कम से कम एक रात हमें मिल जाए कि हम शहबाज गिल पर मज़ीद तशद्दुद कर सकें और हम उस पर दलाइल देंगे। जिस पर जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपको आज ही ये दलाइल देने होंगे कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि मैं सेक्शन 435
جو ضابطہ فوجداری کا سیکشن ہے اس پر دلائل دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، جس پر جج نے پروسیکیوٹر رانا حسن عباس کو دلائل دینے کی اجازت دی۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم بھی عدالت میں آ گئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی نواز اوان اور زلفی بخاری پہلے سے ہی عدالت میں موجود تھے۔ شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ جو مسترد کرنے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل تھی، اس پر عدالت نے سماعت کی، اور جو پروسیکیوٹر رانا حسن عباس انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل خود عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، سماعت میں وقفہ کیا جائے، جس میں عدالت نے آدھے گھنٹے کا سماعت میں وقفہ کیا، اور عدالت نے کہا ٹھیک ہے 2 بجے آ جائیں اور ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ بعد ازاں دوران سماعت ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر محمد نسیم بھی عدالت میں پہنچ گئے۔ وہ جو پروسیکیوٹر تھے رانا حسن، وہ اور پھر اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر اسلام آباد کے تھے وہ عدالت میں پیش ہو گئے، جن کا نام جو عدالت میں پیش ہوئے محمد نسیم۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو عدالت نے ان سے سوال کیا کہ اس کیس میں پروسیکیوٹر کون ہے یا پروسیکیوشن کا ہیڈ کون ہے۔ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ جو جوڈیشل آرڈر ہے یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے اس کو عدالت نے دیکھنا ہے، تو عدالت نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، یہ تفتیش کا معاملہ ہے، اور اس میں اگر مجسٹریٹ نے آپ کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تو یہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف ریویژن فائل نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے کہا کہ جو پروسیکیوشن ہیڈ ہیں آپ بتا دیں آپ اس میں کیا کہتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جب جو دوسری طرف ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون صاحب جو کہ وکیل رہے ہیں کئی کیسز میں شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے، جن کو اب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بنایا ہے، انہوں نے جب عدالت میں بات کرنا چاہی تو جج صاحب نے کہا آپ کو تو نیوٹرل رہنا چاہیے، آپ تو ایڈوکیٹ جنرل ہیں، آپ کیسے بات کر سکتے ہیں، یا آپ کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ آپ کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ جب یہ بات کی تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جناب میں بات کروں گا اور میں عدالت کو جو ہے وہ اسسٹ کروں گا۔ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے دلائل دینا شروع کیے تو ایڈوکیٹ جنرل نے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کو روک دیا۔ عدالت نے کہا کہ بھائی آج میں آپ کے میرٹ کے اوپر تو سننے کو تیار نہیں ہوں، آپ پہلے تو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں، اس کے بعد اب میں کوئی اور بات سنوں گا، ایسے آپ کی بات نہیں بنے گی۔ آپ بتائیں کہ جو مجسٹریٹ کا آرڈر ہے فزیکل ریمانڈ کی استدعا خارج کرنے کا، اس کے خلاف کرمنل ریویژن دائر ہو سکتی ہے، مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ اگر آپ کی درخواست قابل سماعت ہے تو میں میرٹ کے اوپر آپ کو سنوں گا، قابل سماعت نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں سنوں گا۔ جب ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے بحث شروع کرنا چاہی تو جہانگیر جدون صاحب نے اس کو پکڑ کے پیچھے کر دیا اور کہا کہ آپ کو منع کیا ہے نا کہ آپ نے، اب ایڈوکیٹ جنرل پروسیکیوشن کا ہیڈ نہیں ہے، پروسیکیوشن کا ہیڈ ہوتا ہے پروسیکیوٹر جنرل، ایڈوکیٹ جنرل نے دیکھنا ہوتا ہے حکومتی معاملات کو، یہ جو سرکار کے پروسیکیوشن کے معاملات ہیں اس کو پروسیکیوٹر جنرل نے دیکھنا ہوتا ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کے ساتھ۔ لیکن ایک بدماشی ہے ہمارے ملک میں، نظام ہی ہمارا خراب ہوا پڑا ہے۔ اس نے عدالت میں جو پروسیکیوٹر تھے اس کو دھکا دیا اور کہا آپ خاموش ہو جائیں، جب ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم عدالت سے ٹائم لینا چاہتے ہیں، ہمیں منگل بدھ کا ٹائم دیا جائے اور ہم عدالت کو اسسٹ کریں گے۔ جب میں ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم نے بحث کرنی، ہمیں اس کو ملتوی کریں اور ہمیں ٹائم دیں، ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کرنا ہے، اور یہ جو ایک نازک معاملہ ہے اور حساس اداروں کے خلاف کیس کے خلاف یہ بات کی گئی ہے بغاوت کی، کیونکہ حساس ادارے انوالو ہیں، ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کرنا ہے۔ جب تک اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر نہیں ہوگا ہم عدالت میں بحث نہیں کریں گے۔ پروسیکیوٹر کو انہوں نے زبردستی روک دیا اور ان کو کہا کہ خاموش ہو جائیں، آپ نے بحث نہیں کرنی، جس پر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر خاموش ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے تھوڑی دیر گزری دوبارہ دلائل کا آغاز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نظر ثانی اپیل قابل سماعت ہونے پر مختلف عدالتوں کے اور مختلف جو ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا کہ جناب ان فیصلوں کے تحت اگر ریمانڈ کی استدعا مسترد ہوتی ہے تو نظر ثانی دائر ہو سکتی ہے۔ دوران سماعت شہباز گل کے ریمانڈ کی نظر ثانی اپیل پر دلائل دینے یا نہ دینے سے متعلق ایڈوکیٹ جنرل اور پروسیکیوشن میں سخت شدید اختلاف سامنے آیا، جس پر عدالت نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل کسی وکیل کو دلائل سے نہیں روک سکتا، نہ یہ پروسیکیوٹر کو روک سکتا ہے، یہاں ایڈوکیٹ جنرل کی مرضی نہیں چلے گی۔ اور اس پر پھر جو تھے اپنا ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے کہا جناب ہم آپ سے کیس نہیں سنوانا چاہتے، ہم نہیں چاہتے آپ کیس سنیں۔ انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے، آپ کیسے مجھے روک سکتے ہیں کہ میں کیس سنوں یا نہ سنوں، آپ تو فری کی نہیں ہیں، میں تو آپ کی عزت کر رہا ہوں، اب آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ نے تو عدالت کو اسسٹ کرنا ہے یا اپنے آرڈر چلانا ہے کہ نہیں آپ سنیں آپ نہ سنیں۔
یہ وہی کام کیا جو عرفان قادر صاحب نے کیا تھا، جو کہ سابق ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے وکیل تھے۔ تو انہوں نے اس طرح کی، کیونکہ وہی تو مینٹیلٹی یہ اپنے ساتھ عہدوں پر بٹھاتے ہیں، تو اس پر پھر عدالت نے کہا، جو جج محمد خان صاحب تھے، عدنان خان صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے یہ درست نہیں ہے اور میں اس طرح نہیں چلنے دوں گا، اور جو بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ بہرحال جب عدالت میں سماعت مکمل ہوئی، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور عدالت نے کہا جی کہ میں تھوڑی دیر بعد فیصلہ سناؤں گا۔ پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے تھے اور وہ بار بار جو عدالت ہے وہ اس کے باہر نعرے بازی کر رہے تھے۔ پھر عدالت نے کہا کہ اگر آپ نے نعرے بازی بند نہ کی میں فیصلہ نہیں لکھوا سکوں گا اور مجھے فیصلہ لکھوانے میں دشواری ہو رہی ہے، اس وجہ سے آپ خاموش رہیں تاکہ میں فیصلہ لکھوا سکوں۔ عدالت بند ہو گئی اور جو پاکستان تحریک شیریں مزاری بھی اتنے میں آ گئیں۔ شیریں مزاری نے مذان یہ بھی کہا کہ اندر ہمیں بیٹھنے دیں، باہر گرمی میں ہمیں اندر بیٹھنے دیں ٹھنڈے کمرے میں، یا اگر جج صاحب کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں فیصلے میں لکھوانے میں مدد جو ہے وہ اسسٹ کر دیتی ہوں۔ بہرحال عدالت جیسے ہی کھلی تو جج صاحب نے آ کے کہا کہ جناب اس کیس میں جو نظر ثانی کی درخواست ہے یہ ناقابل سماعت ہے۔ عدالت نے ایک بات کی تھی کہ اگر تو آپ نے جو نظیریں پیش کی ہیں ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، ان میں کوئی وزن ہوا تو میں آپ کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے کل تک سماعت میرٹ کے لیے ملتوی کر دوں گا، اگر وزن نہ ہوا تو پھر میں اس پر آج ہی فیصلہ دوں گا۔ عدالت نے نظر ثانی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے رد کر دی، مسترد کر دی اور شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس حد تک چلے گئے ہیں، ان کو تکلیف اتنی ہے کہ عدالت کیوں نہیں جسمانی ریمانڈ دے رہی، ہمیں اور کیوں نہیں موقع دیا جا رہا۔ جو شہباز گل عدالت میں الزامات لگا رہے ہیں کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، مجھے سونے نہیں دیا گیا، ٹارچر کیا گیا ہے، یہ چاہتے ہیں مزید موقع ملے اور مزید ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں۔ تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ شہباز گل اگر کیونکہ اڈیالہ جیل ہی جائیں گے، کسی اور جیل میں ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لے جائیں وداؤٹ دی پرمیشن آف دی کورٹ۔ جوڈیشل ریمانڈ سے مراد یہ ہے کہ اب وہ عدالتی کسٹڈی میں ہے، اب ملزم کے ساتھ جو بھی کرنا ہے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ کرنا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی، پولیس کی جو تھی نا بدماشی کہ وہ آدھا گھنٹہ کہیں رکھتے تھے، 2 گھنٹے کہیں، 4 گھنٹے کہیں، تھانہ کو سار فلاں فلاں فلاں، اب وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ عدالتی رحم و کرم پر ہیں اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے ہیں جیل میں، اور وہاں پھر ضمانت کی درخواست آج دائر ہوگی اور اس پر پھر سماعت ہوگی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔